السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کے کچھ گزارشات عرض کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ عزیزان گرامی، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ سبحانہ و تعالی کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے ہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمہ کرم لیا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث شریف میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ کون مسلمان ہے جو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا؟ چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی نماز شروع کر دیجئے جو نہیں پڑھتے،
اور پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ مگر جو نماز بغیر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں بالکل قبول نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں ہی پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء کرام نے لکھا کہ ایک دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جانور دریا کے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن بالکل میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اس طرح سے 5 مرتبہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر بڑے تعجب ہوا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو تعجب دیکھ کر فرمایا کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور پہلے کیچڑ میں جا کر پھر نہا دھو کر پاک صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گناہ گار لوگ ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کس قدر خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، کہ تمام امتوں سے افضل ہیں۔ ہماری عبادت تمام امتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہم سے بشریت کی بنا پر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نمازوں کی طفیل ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ روزانہ بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں ادا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اس طرح نماز سے غافل رہیں گے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دونوں جہاں میں سرخ روحی چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی نماز شروع کر دیجئے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔